فیض کا دریا بہے اور علم کی موجیں اٹھیں، حکمتیں جاری ہوں یہاں سے آبشاروں کی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ قربانی سے متعلق چند ضروری مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان مسائل کو بغور سنیں، سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ان مسائل سے آگاہ کریں۔ تو پہلے ہم ذبح کے مسائل سنتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چاقو اور چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے۔ جانور کو لٹانے کے بعد چاقو اور چھری کو تیز کرنا یہ مکروہ ہے، اور ایسے ہی ذبح کرتے وقت سر کو تن سے الگ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر بائی مسٹیک یا جان کر کسی نے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا تو پھر اس کا یہ کام، اس کی یہ حرکت مکروہ ہوگی، اس کی وجہ سے جانور یا اس کا کھانا مکروہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ذبح کرنے کے فوراً بعد کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رہے جب تک جانور میں حیات باقی ہے اس وقت تک اس کے کھال اتارنا یہ مکروہ ہے، بلکہ کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچانا یہ مکروہ ہے۔ تو جب تک جانور کے جسم سے مکمل روح نہ نکل جائے، جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ ہرگز اس کے کھال نہ اتاریں۔ اور ایسے ہی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہ پڑھی تو پھر ایسی صورت میں جانور حرام ہو جائے گا۔ اور اگر بھولے سے ایسا ہوا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے جلد بازی میں، تو پھر ایسی صورت میں جانور حلال ہی ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ اور جو قربانی کر رہا ہے، یعنی جو ذبح کر رہا ہے، اس پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کسی اور کے پڑھنے سے جانور حلال نہیں ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ذبح کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈھنگ سے ذبح نہیں کر پاتا، تو کوئی اور آدمی اس کے سپورٹ میں آتا ہے اور اس سے چاقو چھری لے کر کے ذبح کرنا چالو کر دیتا ہے، یا پھر اسی کے ساتھ مل کر کے ذبح کرتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں وہ جو دوسرا آدمی آیا تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہ پڑھی اور یہ سوچ کر کے نہ پڑھی کہ چلو پہلا شخص نے پڑھا ہوگا تو پھر ہم کیوں پڑھیں، تو پھر یاد رہے ایسی صورت میں جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بھول کر کے ایسا ہوا کہ جلد بازی میں وہ پڑھنا ہی بھول گیا تو پھر ایسی صورت میں جانور حلال ہی ہوگا، کوئی قباحت نہیں۔ حصے سے متعلق یہ ضروری مسئلہ سماعت کرے۔ قربانی میں یا تو چھوٹا جانور واجب ہے، بکری، بکرا، خسی وغیرہ، یا پھر بڑے جانور میں 7واں حصہ واجب ہے۔ تو اب اگر 8 لوگوں نے مل کر کے کوئی بڑا جانور خریدا تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ مان لیجئے کہ 6 لوگوں نے پورے حصے دیے اور باقی 2 لوگوں نے آدھا حصہ دے کر کے ایک حصہ مکمل کیا، تو اب نہ ان 6 لوگوں کی قربانی ہوگی جنہوں نے پورے حصے دیے تھے، اور نہ ان 2 کی قربانی ہوگی جنہوں نے آدھا حصہ دیا تھا، بلکہ ہر شخص پر 7واں حصہ واجب ہے، اور 7واں حصہ ہر شخص کے لیے مکمل ہونا چاہیے۔ ایسے ہی قربانی میں سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم قربانی صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔ اگر کسی کی بھی نیت گوشت حاصل کرنا ہوا تو یہ سمجھ لیے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک جانور میں 7 لوگ شریک ہیں اور 7 میں سے کسی ایک کی بھی نیت گوشت حاصل کرنا ہوا تو پھر ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی پر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ اب ان 7 لوگوں میں سے کس کی نیت گوشت حاصل کرنا ہے، کس کی نیت قربانی کرنا ہے، وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ تو یاد رہے کہ ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ ہم کسی کی نیت کو جاننے کی کوشش کریں یا کسی کے دل میں جھانکنے کی کوشش کریں، وہ جانے اور رب تبارک و تعالیٰ جانے۔ ہاں، اگر کسی طرح سے ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کی نیت صرف گوشت حاصل کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، قربانی آپ 3 دن تک کر سکتے ہیں۔ پہلا دن قربانی کرنا یہ افضل ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن سب کے جانور کٹ جانے کی وجہ سے کوئی کسی کے گوشت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ گوشت کو پھینکنا پڑتا ہے یا پھر گوشت برباد ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بھی ایسی صورتحال ہو، جہاں پر گوشت برباد ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ آپس میں 3 گروپ بنا لیں۔ پہلا دن ایک گروپ کا جانور کٹے، دوسرے دن دوسرے گروپ کا جانور کٹے، تیسرے دن تیسرے گروپ کا جانور کٹے۔ اس سے آسانی کے ساتھ گوشت آپس میں تقسیم بھی ہو جائے گا اور گوشت برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ اس طرح سے گوشت کو برباد ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے قربانی کے لیے کوئی بڑا جانور خریدا اور گھر میں جس پر قربانی واجب ہے ان کے حصے نکالنے کے بعد بھی کچھ حصے بچ رہے ہیں، تو اب اگر آپ کے ذمے کوئی عقیقے کی قربانی باقی ہے تو آپ ان بچے ہوئے حصے سے عقیقے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو اس کے لیے 2 حصے دینے پڑیں گے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے 1 حصہ کافی ہے۔ اور اگر آپ کے ذمے کوئی منت کی قربانی ہے تو ان بچے ہوئے حصے سے آپ منت کی قربانی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ عقیقے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ سب کے لیے عام ہوتا ہے، وہ عام قربانی کے گوشت کی طرح ہے،
وہ آپ بھی کھا سکتے ہیں, گھر کے ہر ایک فرد کھا سکتا ہے اور آپ دوسروں کو دے بھی سکتے ہیں. لیکن جو منت کی قربانی کے حصے ہیں, اگر آپ ان حصوں سے منت کی قربانی ادا کر رہے ہیں تو پھر ان حصوں کا جو گوشت ہے انہیں صدقہ کرنا ہی واجب ہے. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ غریبوں میں ہی تقسیم کرنا پڑے گا. نہ آپ خود کھا سکتے ہیں اور نہ کسی مالدار اور کسی غنی کو کھلا سکتے ہیں. گھر سے کچھ لوگ باہر ہیں اور ان پر قربانی واجب ہے اور وہاں پر وہ قربانی نہیں دے رہے ہیں, آپ ان کی جانب سے قربانی یہاں دینا چاہتے ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو خبر کریں اور ان سے اجازت لیں. اگر آپ نے ان کی اجازت کے بغیر ہی قربانی کر دی تو پھر ایسی صورت میں ان کی جانب سے واجب ادا نہیں ہوگا. ہاں, انہیں معلوم ہے کہ آپ ان کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں اور وہ اس پر راضی ہے, تو ایسی صورت میں ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, بلکہ یہی اجازت ہے. قربانی سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کو لے کر کے آپ کنفیوزڈ ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں مسئلہ بیان ہونا چاہیے, تو آپ ضرور کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں بتائیں. جس طرح سے یہ معلومات آپ تک پہنچی, آپ سے گزارش ہے کہ علم دین کی اشاعت کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ تعالی خیرہ.